ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین کرام، دنیا کے مختلف گوشوں سے اہل ایمان اللہ کے گھر کا حج ادا کرنے کے لیے اپنے اپنے مقامات سے نکل پڑے ہیں اور ہندوستان سے بھی عازمین ہر روز جا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد سے بھی 9 تاریخ سے گورنمنٹ کی جو حج کمیٹی اس کے عازمین نے سفر شروع کیا اور بخیروں کو بھی مدینہ پہنچ گئے ہیں اور کچھ لوگ اپنی باری میں انتظار کر رہے ہیں۔ اب اہل ایمان کی توجہ، اہل ایمان کی ساری دنیا کی توجہ، چونکہ یہ زمانہ فوٹوگرافی کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، تمام دنیا کی توجہ حج کی طرف ہو جاتی ہے اور لوگ حج کے مناسک کو دیکھتے ہیں اور خاص طور سے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں یا ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے حج میں بہت سارے اسباب موجود ہیں۔ ان کے لیے حجت قائم ہو جاتی ہے کہ اسلام ہی ایک بہتر ذریعہ زندگی۔ حضرت گرامی، حج کے سلسلے میں قرآن مجید میں 2 مقامات پہ تفصیل سے بات آئی، ایک سورہ بقرہ اور دوسرا سورۃ الحج۔ یہ 2 مقامات پر حج کے سلسلے میں تفصیل سے بات آئی۔ جو موٹی موٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان 2 مقامات پر بیان کی ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم ترین بات جو بتائی وہ یہ کہ میرے بندو شرک مت کرو، شرک سے اجتناب کرو۔ یہ حج کے تذکرے سے پہلے، یہ حج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ سے پہلے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ 2 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا۔ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ میں بسایا، بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ ہمارے گھر میں بسایا، اور اس کے بعد 2 باتیں کی۔ ایک بات یہ کہ اللہ تشرک بی شیئا، تم میرے معاملے میں شرک مت کرو، شرک مت کرو۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھو۔ پاک و صاف
ایک تو ظاہری جھاڑو جھٹکا دھونا دھلانا، دوسرا ہر طرح کے شرک سے پاک رکھنا کرنا، کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے حکم دیا، وہاں پہ بسایا، اور اس حکم کے ساتھ کہ شرک مت کرو، اور یہ حج سے پہلے کا حکم ہے۔ اس کے بعد کی آیت یہ ہے کہ اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، حج سے پہلے مطالبہ کیا ہے؟ شرک مت کرو۔ اور اس کے بعد اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے سورہ حج میں تو بار بار یہی مطالبہ ہے کہ شرک مت کرو، شرک مت کرو، شرک مت کرو۔ کسی نبی کو اس کی الوہیت میں داخل کرو، اور نہ کسی ولی کو، اور نہ کچھ کرو، شرک مت کرو۔ کچھ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ أَوْثَانِ، یعنی بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَوْلُ الزُّورِ، اور جھوٹ سے بچو۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم حج کا ذکر کرتے ہوئے کہ رجس ہے، گندگی ہے، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے تم بچو، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اور دنیا میں سب سے جھوٹی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جھوٹ ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی بچے دینے والا ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی حالات کو درست کرنے والا ہے، اللہ کے ہٹ کے بھی کوئی رزق دینے والا ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے پرہیز کرو۔ پھر اس کے بعد کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اللہ کے لیے ٹوٹل یکسو، ٹوٹلی فوکس ٹو اللہ تعالیٰ۔ اور فرمایا کہ بغیر مشرکین بھی، اور مشرکین میں شامل مت ہو جاؤ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ ٹوٹل، اور بالکل شرک مت کرو۔ اس کے بعد ایک بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی شرک کرنے والوں کے بارے میں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو آدمی شرک کرتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مدینے میں جھولی بھری جاتی ہے، مدینے میں حالات ٹھیک ہوتے ہیں، اگر یہ ذہن میں ہے اور یہ ذہن میں ہے کہ میرا حج تو مدینے میں قبول ہوگا، اگر یہ ذہن میں ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ شرک کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ دراصل وہ آسمان سے گر گیا، خر من السماء، آسمان سے وہ گر گیا۔ اب جب آسمان سے گر کے فضاؤں میں آتا ہے تو فضاؤں میں پرندے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثال دیا کہ پرندے اس کو اچک لیں گے۔ کوئی بھی چیز آسمان سے گرتی ہے تو فضا میں آتی ہے تو پرندے اڑتے رہتے ہیں، وہاں پہ پرندے اس کو اچک لیتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوا تو دوسرا معاملہ کیا ہوگا کہ جو ہوا ہے اسے ایسے مقام پہ لے جائے گی جہاں پہ اس کی چیخڑیں اڑ جائیں گی۔ مفسرین نے پرندوں کے اچک لینے کی تفسیر میں بتایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ سے بے نیاز ہو کر لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ سے مایوس ہو کر دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، تو طرح طرح کے لوگوں میں وہ پھنس جاتا ہے۔ کوئی مرشد اسے کھینچتا ہے، کوئی راہب اسے کھینچتا ہے، طرح طرح کے لوگ اسے کھینچتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے
ایک صاحب کہ بچی کی شادی کا تذکرہ انہوں نے کہا، آنکھوں میں آنسو تھے، بچی 26-27 سال کی ہوگی صاحب، ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا، اتنے راکھیوں کے پاس لے گیا، اتنے مرشدوں کے پاس لے گیا، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، لیکن آج تک رشتہ نہیں ہوا۔ وَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس طرح پرندے اسے اچک لیتے ہیں۔ آدمی مایوس ہو کر جب غیر اللہ کی طرف جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یا نہیں تو ہوا سے دوسری مفسرین نے کہا ہوائے نفس، خواہشات اسے اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ وہ بکھر جائے گا، اس کی چیتر اڑ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پتنگوں کے زمانے میں جب پتنگ آ کر کسی پیڑ پر جھاڑ پر اٹک جاتی ہے، کچھ دن کے بعد اس کے چیترے اڑ جاتے ہیں، ویسے ہی مشرک کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہوائے نفس اسے اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے کہ اس کی زندگی بکھر جاتی ہے، زندگی میں پریشانی آتی ہے، وہ بکھر کرے گا۔ تو حج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شرک مت کرو، شرک کرو گے تو میرا کچھ نہیں ہوگا، تمہارا ہی نقصان ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ قربانی کے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے بار بار اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے تو میرے ہی نام پر، کسی اور کے نام پر نہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں اس زمانے میں اور آج بھی غیر اللہ کے نام پہ اکثر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اکثر اگر آپ جائیں گے لنگر ہاؤس کی جو مندر ہے، وہاں پہ اتوار کے دن اتنے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں اس بدھ کے نام پر۔ شرک کے ساتھ قربانی جڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کرتے کہا کہ تم قربانی کرو گے تو صرف میرے نام سے قربانی کرو گے، کسی اور کے نام سے نہیں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ لوگ پیدل میرے گھر کی طرف آئیں۔ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ایسے اونٹوں پر جو چلنے کی وجہ سے تھک کے کمزور ہو جاتے، دور دراز کا سفر کر کے جب اونٹے تھک جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے عربی میں ضامر۔ تھکے ہوئے اونٹوں پر چلتے ہوئے میرے گھر کی طرف آئیں اور ہر دور دراز علاقے سے آئیں میرے پاس۔ کیوں آئیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہاں پہ میرے گھر میں ان کے لیے جو جو فائدے ہیں وہ وہاں پہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور میرا نام لیں مخصوص دنوں میں میرا نام لیں، اور ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت میرا نام لیں۔ میں نے ان کے حوالے جو جانور کیے ہیں، حلال جانور، ان کو اوپر میرا نام لیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر جب ذبح کرو گے تو تم خود بھی کھاؤ اور فقیر اور درماندہ تم بھی اس میں سے دو۔ تو جانوروں کو ذبح کرنا ہے تو صرف اللہ ہی کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ توحید کی اتنی بار اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ تذکرہ کیا ہے کہ میرے گھر کو آپ تو توحید لے کے آؤ، اور جانور ذبح کرو تو صرف میرے نام سے ذبح کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ
لیذکر اسم اللہ علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام، ہم نے جو جانور ان کے تابع کیے ہیں ان پہ ہمارا نام لے کے ذبح کرو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا رب تو ایک ہی رب ہے، اسی کے آگے تم سرنڈر ہو جاؤ۔ تمہاری کوئی خواہش نہیں، تمہارا کوئی پروگرام نہیں، تمہاری زندگی کا گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں، اپنے آپ کو ٹوٹل اللہ کے لیے سرنڈر کرو۔ یہ حج کا پیغام ہے۔ میں اپنی خواہش بھی پوری کروں، طواف بھی کروں، میں اپنی خواہش بھی پوری کروں، عرفات کا قیام بھی کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا رب تو ایک ہے، ایک اللہ ہے۔ فَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے لیے تم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے لیے تم جو ہے سرنڈر ہو جاؤ، اپنے آپ کو سونپ دو۔ اسلام اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ مومن اگر یہ بول رہا ہے کہ میں اپنی خواہش پوری کر رہا ہوں تو وہ نالائق مومن ہے۔ خواہش اللہ کی، اللہ کے رسول کی خواہش پوری ہوتی ہے مومن کی زندگی میں۔ مومن کی زندگی میں اور اس کی اپنی خواہش جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہو، اگر وہ چل رہی ہے تو نالائق ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ کہا زندگی بھر تم اپنی خواہشیں چلاتے ہو اور اپنی زندگی کا اپنا ایک الگ پروگرام بناتے ہو اور میرے گھر کو آتے ہو حج کے لیے، نہیں، فَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے لیے ٹوٹل سرنڈر ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں کہا گیا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کے جانوروں کا تذکرہ کیا، کہا کہ ہم نے ان کو تمہارے لیے نشانی بنایا، اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا۔ قربانی کے جانور اللہ کی نشانی ہوتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثَوَابٌ، جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ان جانوروں کو لائن سے کھڑا کرو، ثواب ایک صف میں کھڑا کرو اور ان کی قربانی دو اللہ کا نام لے کر۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثَوَابٌ، جب لائن سے کھڑے کر کے ان کو قربانی دو اور اللہ کا نام لے کے قربانی دو، نہ کسی ولی کا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی کا نہیں۔ کیا منظر ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، ہزاروں جانور لائن سے کھڑے ہوئے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے انہیں ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ توحید ہے۔ حضرت گرامی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جب وہ اونٹوں کو مارا جاتا ہے تو وہ اپنے پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں، انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو جب انہیں پشت پہ لٹا، وہ اونٹ پشت پہ لیٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کے گوشت میں سے تم بھی کھاؤ اور سائل کو بھی دو اور جو عام آدمی ہے اس کو بھی دے دو گوشت۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حج کے لیے، حج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شرک سے اجتناب، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں سے اجتناب۔ پھر اس کے بعد جب قربانی کا تذکرہ آیا تو ساری دنیا میں طرح طرح کے لوگوں کے خلاف ناموں پہ قربانی ہوتی ہے، لیکن پہلے ایمان قربانی تم سے میرے نام پہ کرو۔ جہانگیر پیران کی درگاہ پہ یہ اپنے وقف والے وہ پایوں کے لیے، سروں کے لیے وہ ٹینڈر لگاتے ہیں، اتنے قربانی ہوتی وہاں پہ جہانگیر پیران کے نام کا۔ یہاں سے
تھوڑی دور ہندوؤں کی بہت بڑی درگاہ ہے سمک کا سارک کا، جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن میں لاکھوں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ خون کی دریا بہہ جاتی ہے۔ کیسے نادان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جانور ذبح تو میرا نام ہے، میرے لیے ذبح کیا جائے۔ حج کا یہ پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، جانوروں کو ذبح کرو تو میرے نام سے ذبح کرو۔ حضرت گرامی، اب آئیے کہ حج کے مقاصد کیا ہیں۔ حج کے 3 مقاصد آتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ابھی گزرا، رمضان کے بھی 3 مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور بعین ہی وہ 3 مقاصد حج کے۔ رمضان کا پہلا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، آدمی متقی بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کی بعد میں اس کی تکمیل کر لو، اس کی عدت کو، اس کے دنوں کو۔ کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم زمین پہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ اہل ایمان جب کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر آخری جو ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ رمضان کے 3 مقاصد ہیں، اور حج کے بھی یہی 3 مقاصد ہیں۔ حج کے بھی 3 مقاصد۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ بھی تم نیک کام کرو گے وہ اللہ تعالیٰ سے جاننے والا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اس کے بعد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، حج کو جا رہے ہیں تو توشہ لے کے جاؤ، وہاں جا کے بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے کہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ساتھ میں توشہ لے کے جاؤ۔ اگر 40 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 40 دن کا کھانے کا انتظام کر کے جاؤ۔ وَتَزَوَّدُوا، اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کا بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ لے کے جاؤ حج کو، دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ لے کے جاؤ۔ رمضان کے بارے میں کہا کہ لعلکم تتقون، رمضان کے بعد جو رمضان میں جو تقویٰ حاصل ہوا، اس تقوی کو لے کے تم حج کو جاؤ۔ اب آپ ریڈی ہو گئے اس تقوی کے ساتھ میرے گھر کو دیکھنے کے لیے، میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے، یہ تقوی کو لے کے چلو۔ کیا ہمت ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک پورا مہینہ بڑا تقوی پیدا کرو۔ اس کے 1 مہینے کے بعد جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسی تقوی کو لے کے اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین توشہ زاد راہ تمہارے لیے تقویٰ ہے۔ تو حج کا مقصد اولی تقویٰ، دعوتیں کھا کے جانا نہیں، میں حاجی بول کے کہلانا نہیں، وہاں پہ آ کے پورے وہاں کو یہ واقعہ میں ایسا کرا ویسا کرا، یہ تیر مارا، یہ بولنے کے لیے نہیں، بلکہ تقویٰ، اللہ سے تم کتنا ڈرتے ہو، اللہ سے تم نے کتنی قربت حاصل کی ہے، اللہ کی جنتوں کو کتنا تم نے حاصل کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ قربانیوں کا تذکرہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قربانی کا تذکرہ کہہ کے فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم جو قربانی کر رہے ہو 10 ذی الحجہ کو بال کٹا کر، وہ قربانی یا بال کٹانے سے پہلے یہ بات، وہ قربانی جو ہے نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، تمہارے دل میں جو تقویٰ ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔
مقصد اولین حج کا آدمی کے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ دوسرا، اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حج کے ذریعے سے، یہ قربانی کے ذریعے سے، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ کیوں تابع کر دیا؟ تاکہ تم زمین پہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، زمین پہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ رمضان میں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اپنے اپنے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ حج میں جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے وہ ورلڈ سٹیج پہ ہوتا ہے۔ ہر علاقے سے مسلمان نکل کے آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر کہتے ہوئے پوری دنیا میں ندا دیتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا کے سٹیج پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے، یہ حج ہے۔ جا کے وہاں پہ میرے کو دور ٹھہرائے، قریب ٹھہرائے، یہ تکلیف ہوئی، وہ دیکھا نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد تم گئے ہو ورلڈ سٹیج پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرو، اس لیے یہ حج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ آیت سے پہلے تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے مسخر کر دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ شکر گزاری کی تفصیل میں نے پہلی کی آیتوں میں کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو، درماندوں کو بھی کھلاؤ، یہ شکر گزاری ہے۔ یہاں پہ جو ہم بکرے کاٹتے ہیں 10 ذی الحجہ کو عید کے موقع پر، لے آ کے پورا فریجاں بھر دے رہے، کئی دن تک گوشت چل رہا ہے، 10 دن تک، یہ شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ اور درماندہ اور غریبوں کو بھی کھلا دو۔ حضرت گرامی، یہ 3 مقاصد حج کے، اگر امت مسلمہ یہ 3 مقاصد حاصل نہیں کر رہی ہے تو پھر یہ صحیح ڈگر پہ نہیں ہے۔ پہلے حج کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہو، دوسرا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہو، تیسرے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری آدمی کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ حج کے ذریعے سے آدمی کے اندر شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے۔ 2 کیفیات حج سے حاصل کرنا ہے، اگر یہ 2 کیفیات حج سے حاصل نہیں ہوئی تو حج ناقص ہو جائے گا۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بیان فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تمہارا اللہ تو ایک ہی اللہ ہے، اسی کے لیے سرنڈر ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تواضع اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو، اکڑنے والوں کے لیے نہیں، تواضع اختیار کرنے والے مخبتین۔ حج کے ذریعے سے جو کیفیت آنی ہے، آدمی کے اندر تواضع اور انکساری پیدا ہو۔ اور اگلی آیت میں وہ کیا خصوصیات ہیں جو مخبتین کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ مخبتین کی 4 صفات حج کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہ مخبتین یعنی تواضع اور انکساری اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو۔ اور یہ حج اگر ان کے اندر انکساری پیدا کر رہا ہے تو یہ 4 باتیں ان کے اندر ہونی چاہیے۔
4 باتیں کیا ہیں؟ ایک، جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپنے لگے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ کیفیت پیدا ہوئی حج کے بعد یا حج کے دوران۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، جو بھی مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا۔ ارے بس اتنی دیر سے آ گئی، وہ اتنا وہ کر دیا، اتنی دور ٹھہرا دیا، پانی نہیں ملا۔ تم مخبتین، اللہ نے بتایا، کیا بتایا؟ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، حج کے دوران جو تم پہ مصیبتیں آتی ہیں اس پہ صبر کرتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، سب سے پہلے حج کا کے ذریعے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے آدمی کے اندر، تواضع انکساری کے ذریعے سے 4 صفات آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جب بھی اللہ کا ذکر آ جائے دل کانپنے لگے، اور پھر زندگی میں جو مشکلات پریشانیاں آ جائیں، بیرونی اندرونی تمام پہ صبر کریں۔ پھر نماز ہمیشہ کے لیے پڑھے۔ ابھی حج سے آئے نا، کیا ضروری ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا؟ نہیں، آخری وقت تک نماز پڑھنا ہے، اور جو کچھ بھی دیا گیا ہے رزق اس میں سے خرچ کرنا۔ حضرت گرامی، اور ایک دوسری جو صفت اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک جگہ بیان فرمائی سورہ حج میں، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، خوشخبری سنا دو احسان کرنے والوں کے لیے، محسن لوگوں کے لیے، جو لوگ احسان کرتے ہیں۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام پرفیکٹ انداز میں کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں احسان اسلام میں۔ ہر کام پرفیکٹ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم نماز ایسی پڑھو گے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حج کے بعد نماز ایسی ہے، ایسی ہو رہی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا حج کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے تذکرے میں کہ محسنین کو بشارت دے دو۔ بچے جو ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ایسا پڑھے کہ سب سے آگے رہیں، محسن، احسان کرنے والے۔ یہ نہیں کہ لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ، کیا رینک ہے؟ 1,50,000، کیا رینک ہے؟ 1,25,000۔ 1 لاکھ سے اوپر کوئی بھی نہیں رہتا میاں بھائی۔ یہ وہ احسان ہے، یہ احسان کی منزل میں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو احسان کی منزل میں زندگی گزارنے والے پسند ہیں۔ ہر کام کو بہترین انداز میں انجام دینا، اسے کہتے ہیں احسان۔ اور حج آدمی کے اندر یہ کیفیت پیدا کرے، احسان کی کیفیت۔ حضرت کریں گے تقریر کے آخری حصے میں یہ باتیں میں آپ سے جو بیان کروں گا، آپ لوگ بالکل انوکھی لگیں گی۔ ارے یہ کیا بول رہے ہو؟ تھوڑے لوگ تو بولے گا ارے یہ دنیا کی طرف کھینچ رہا ہے، حج کو دنیا سے ملا دے رہا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ حج میں بھی حج کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیاست کا تذکرہ کیا۔ حج کے تذکرے کے ساتھ ہی سیاست کا تذکرہ۔ اسلام سیاسی طور پہ غالب نہ ہو، حج ناقص رہتا ہے۔ اسلام سیاسی طور پہ غالب ہو، جیسے اللہ کے نبی نے جب حج فرمایا، اسلام سیاسی طور پہ غالب تھا۔ مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,25,000 صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، جب آپ نے
کہا مالک تیری بادشاہت، معاشرے میں اللہ کی بادشاہت تھی، اللہ کا قانون چل رہا تھا۔ آج وہی تلبیہ ہم پڑھتے ہیں تو کھوکھلا ہے، کھوکھلا۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، کہاں ہے بتا بادشاہت؟ تیرے معاشرے میں بادشاہت ہے، تیری زندگی میں اللہ کی بادشاہت ہے، تیری زندگی میں اللہ کا قانون چل رہا ہے، احرام مان کر میرے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ اسلام غلبہ چاہتا ہے، اسلام مغلوب ہو، عبادتیں صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں حج کے فوری تذکرے کے بعد بتایا کہ ہم سیاست میں الٹ پھیر کر دیتے ہیں، ایک گروہ کو ہٹا کر دوسرے گروہ کو حکومت میں لے کے آتے ہیں تاکہ ہماری عبادت کا محفوظ رہے۔ یہ حج کے فوری تذکرے کے بعد فوری کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفع نہ کرتا رہے تو زمین پر وہ مقامات جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کرسچنز کے چرچز میں، یہودیوں کے عبادت گاہوں میں، خانقاہوں میں، مساجد میں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام مسمار کر ڈالے جائیں۔ اس کے اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے بدلتا رہتا ہے، اور یہ بہتر حالات کے لیے تم اللہ کی مدد کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی کہ اللہ تعالیٰ قوی و عزیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین حکومت کون سی ہوتی ہے؟ حج کے فوری بعد کہا ارے حکومت سے ہم کو کیا کرنا بھائی، میں تسبیح کر لیتا ہوں بھائی، نالائق ہے وہ۔ زمین پہ اللہ کا قانون نہ چلے اور آدمی صرف تسبیح کرتا رہے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے حج کے فوری بعد پورے انسانوں کو حج کے مرکز پہ بلا کر، دنیا کے مرکز پہ بلا کر یہ بتایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جب ہم ان لوگوں کو دنیا میں زمین میں حکومت عطا کرتے ہیں، ہر طرف امن امان ہوتا ہے، نماز کا حکم دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، ایسا نظام کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ جب ہم انہیں دنیا میں حکومت عطا کرتے ہیں الذین مکناہم فی الارض، جب ہم انہیں دنیا میں حکومت دیتے ہیں، یہ حج کے فوری بعد اس کا تذکرہ یہ بتاتا ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب سورہ بقرہ میں ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے، ایک حکمراں کا تذکرہ ہے جو گندا ہے، وہ بھی حج کی فوری بات کیا ہے۔ حج کے تذکرے کے فوری بعد ایک گندے بادشاہ کا تذکرہ کیا، جیسا بادشاہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے بادشاہ حج کے لیے ٹکٹ لگا دیں گے، حج کے لیے بکنگ لگا دیں گے، طواف کے لیے سب کچھ کر دیں گے، ریسٹرکشنز لا لیں گے۔ ایسے بادشاہ آئیں گے تو اسلام مسمار ہو جائے گا، نمازیں نہیں بلکہ تھیٹرز قائم ہو جائیں گے، نمازیں نہیں بلکہ کنسرٹس، گانے والوں کو امریکہ سے ہندوستان سے بلا کے کنسرٹس کیے جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ حج کے تذکرے کے فوری بعد آپ دیکھیے سورہ بقرہ
وہ بھی آیت میں نے اچھی حکومت کی، وہ بھی حج کے تذکرے سورہ حج میں حج کے تذکرے کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس کی زبان بڑی میٹھی، دل کو لبھانے والی، من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کی بات بڑی میٹھی ہے۔ ویژن 2030، کیا بہترین سعودی عرب جنت بن جائے گا۔ ویژن 2030، قولہ فی من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، اس کی یہ بات بہت دل کو اچھی لگے گی اور وہ قسمیں بھی کھائے گا اپنی دل کی بات سے منوانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بڑے درجے کا جھگڑالو ہے، ایسا جھگڑالو کہ سینکڑوں علماء کو اس نے جیل میں ڈال دیا، ختم کروا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى، جب اسے حکومت ملتی ہے، زبان سے تو بڑی زبردست بات ہے، لیکن وَإِذَا تَوَلَّى جب اسے حکومت ملتی ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ایسے ہی شخص کو جب حکومت ملتی ہے تو زمین میں فساد پھیلا دیتا ہے، انسانی آبادیوں میں موت کا ناش ہو جاتا ہے، نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے اور زرخیز زمینات پہ بامبنگ کر کے انہیں تباہ برباد کر دیتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ اس فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اسے کوئی بول دے عالم، ارے سب مت کرنا، ایک عالم نے بھی خالی تفریح کرے یہ بیٹرا صحیح نہیں ہے بول کے سیدھا کھینچ کے جیل میں ڈال دیا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، عزت کے غرور میں وہ گناہ پہ قائم ہو جاتا ہے۔ فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، وقار، عزت کا وقار اسے گناہ پہ جما دیتا ہے۔ اچھا تو میرے کو یہ بول رہا، اور بلاؤ اور ناچ گانے کرا اور تھیٹر کھولو، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اس کے لیے جہنم ہے۔ تو حضرات گرامی، حج کے فوری بعد ادھر اچھی حکومت کا تذکرہ، ادھر ایک گندے حکمراں کا تذکرہ، سورہ بقرہ میں، سورہ حج میں اچھے حکمراں کا تذکرہ یہ بتاتا ہے کہ اہل ایمان خالی تسبیحات نمازوں سے اکتفا مت کرو، آگے بڑھ کے اسلام کو غالب کرو اور سیاسی غلبے کی کوشش کرو۔ آخری پہلو یہ میں بتا کے ایک آدھ منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب اس طرح کے حکمراں ہوں کہ جو انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہوں، ہر طرف فساد پھیلا رہے ہوں، اپنے غرور میں جو ہے گناہ پہ قائم ہو جا رہے ہوں، اگر انہیں کوئی روکتا بھی ہے تو انہیں جیل میں بھیجا رہے ہوں، تو ایسے وقت اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوری دو آیتیں بتایا ہے، ایمان تم کو یہ کرنا ہے۔ ایک، تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے لیے کھپا دیتا ہے، ٹوٹل زندگی کو اللہ کی مرضی کے لیے کھپا دینا، صبح اور شام اللہ کے لیے ایک کر دینا، انسانوں میں سے ایسا بھی ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ مسلمانوں، اگر ایسے بادشاہ ہیں تو تمہارے اندر ایسی کیفیت پیدا کرو، صبح و شام اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کھپا دو۔ یہ کیا دو دیواروں کے لیے تم زندگی گزار رہے ہو؟ کیا گھر سجانے کے لیے زندگی گزار رہے ہو؟ کچھ گاڑیاں خریدنے کے لیے، کچھ شادیاں کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہو؟ نہیں، تم صبح و شام اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے کھپا دو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ یہ کام کرنا ہے۔
جب ایسے بادشاہ آتے ہیں اہل ایمان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بتائی. آج ہمارے لیے وہ کاٹی کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان لانے والوں، خاص طور سے ایمان لانے والوں کا تذکرہ کر کے کہا، اے ایمان لانے والوں تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تمہاری معیشت، تمہاری معیشت، تمہاری عدالت، تمہاری تجارت، سب کچھ اسلام اسلام اسلام. جب اس طرح کے بادشاہ ہوں گے جو دنیا میں فساد پھیلانے لگیں گے، تو تمہارے اندر یہ دو باتیں ہونی چاہیے، اہل ایمان پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. میں نماز پڑھ کے تسبیح کر کے تھوڑے قرآن پڑھ لیتا ہوں، یہ نہیں چلتا. پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. منڈیوں میں اسلام کے مطابق چل رہی ہے، نہیں، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. معاشرت اسلام کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. تجارت ٹھیک کرو، عدالت ٹھیک کرو. اس لیے اہل ایمان کو زمین پہ رکھا جائے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کے نقش قدم پر مت چلو مسلمانوں. تم تو خیر امت ہو، کیا شیطان کی نقش قدم پہ چل رہے ہو؟ کیا کنسرٹ کی واہ واہ کر رہے ہو؟ کیا تھیٹرز کی واہ واہ کر رہے ہو؟ تم کو تو اللہ کے لیے جینا ہے. زندگی ایسی گزارو کہ صبح اور شام اللہ کے لیے کھپا دو اور پورے کے پورے اسلام میں داخل. حضرت گرامی، جبکہ ساری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں حج کے لیے، تو میں نے سورہ بقرہ اور سورہ حج کے ذریعے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. میں صحیح بولا غلط بولا ایک دفعہ دیکھ لو. سورہ بقرہ میں، سورہ حج میں ایسا ہے کہ لوگ آپ بولتے لیکن اپنا مفہوم غلط بیان کر دیتے اس کا. آپ ایک دفعہ چیک کر لو کہ میری باتیں صحیح ہیں. حج کے فوری بعد، حج کے تذکرے کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کا تذکرہ کرا نہیں کرا، کم سے کم یہ تو دیکھ لو سورہ حج کے میں کون سے حکومت کا تذکرہ کیا، سورہ بقرہ میں حج کے بعد کون سی حکومت کا تذکرہ کیا، پھر ہم سے کیا مطالبہ کرا. یہ کیا زندگی یارو. دنیا میں کروڑوں آدمی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی ایسی گزاریں خیر امت ہو کر. اللہ کے سامنے پہنچے تو کس حال میں پہنچے ہم؟ اسلام مغلوب ہو اور ہم اللہ کے سامنے پہنچے مجرم بن کر اور حج بھی کریں. یہ باتوں پہ ذرا غور کریں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی